اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 11 کا آغاز ہے، پہلا رکوع ہے اس کا۔ ابھی سورہ توبہ ہی چل رہی ہے۔ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ بہانے پیش کریں گے جب تم لوٹ کے جاؤ گے ان کی طرف۔ کل لا تعتذروا، آپ فرمائیے کہ بہانے نہ بناؤ۔ لا نؤمن لکم، ہم اعتبار نہیں کریں گے تم پر۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں پہ آگاہ کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والے کی طرف۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ پیچھے بھی جو ٹاپک چل رہا تھا یہ منافقین کے بارے میں چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے انہیں آواز دیتے، جب بھی انہیں پکارتے، تو وہ نہ اپنا مال پیش کرتے، نہ اپنی اولادیں پیش کرتے، نہ اپنی جان کی وہ قربانی دینے کو تیار ہوتے، یعنی ہیلے بہانے کرتے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کوئی عذر پیش کرتے، کبھی کوئی عذر پیش کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور خلیہ ہے کہ کسی کی منافقت ہو یا کسی کا خلوص ہو، وہ ایک ٹائم ہوتا ہے ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ منافق کی منافقت بھی چھپتی نہیں ہے، اور مخلص انسان کا خلوص بھی چاہے اس کے مرنے کے بعد سامنے آئے، لیکن انسان کے سامنے ضرور آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب آپ واپس لوٹ آئیں گے، یعنی جنگ سے آپ بخیر و عافیت آ جائیں گے، پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور معذرت پیش کریں گے۔ پہلے ہیلے بہانوں سے اجازت طلب کر رہے تھے، اب جب آپ واپس تشریف لے آئیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہم نہیں ساتھ جا سکے، ساتھ نہیں دے سکے، تو اس پہ مختلف قسم کے عذر بیان کریں گے۔ جیسے پہلے ہیلے بیان کر رہے تھے، واپس آنے پہ بھی پھر اپنی وہ سناتے جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے محبوب کو حکم ہو رہا ہے، پھر آپ ان سے کہیے گا کہ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش نہ کرو، ہم نہیں یقین کرنے والے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور جس کی حقیقت رب بیان کر دے، انسان چاہے اس پہ کتنے پردے ڈالے، کتنا کوٹ کرے اس پہ خوش سلوبی کا، لیکن اگر اللہ کسی کی منافقت کو ظاہر کر دے تو پھر وہ چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں اللہ نے اپنے اکیلے کا نہیں بیان کیا کہ میں جانتا ہوں بس، اللہ نے فرمایا کہ اللہ دکھا دے گا یا اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں جانتے ہیں کہ تم منافقت کے پردوں میں چھپے ہوئے ہو، اور پھر تم اب وہ ڈنگے پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں ساڑیاں، اور ہر منافق کا یہ طرز عمل، وہ کہتا ہے میریاں نیتاں اللہ جانتا ہے۔ یہ بہتر ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کا محبوب فرما رہا ہے کہ پھر تم لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ کہ یہ بڑا بیٹر ہو جاتا ہے، بندہ اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ کہ ہم ساری دنیا سے چھپ کے بھی جو کام کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے۔ اِذَا انقلبتم، جب تم آؤ گے ان کی طرف، لِتُورِدُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم انہیں معاف کر دو، یعنی اپنے اخلاص کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جو معاف کر دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ منہ پھیر لیجئے ان سے۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ ناپاک ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو کرتوت ہیں، ان کا جو بارگاہ رسالت میں ان کا طریقہ کار ہے، اس نے انہیں کیا کر دیا؟ رجسن بنا دیا۔ دیکھیں نجس چیز، ناپاک چیز، اور رجس وہ ناپاک، نجس تو پھر آپ وہ پانی ڈالیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، تو رجس پاک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یعنی منافقت ایسا داغ ہے جس کو کوئی پانی سوائے توبہ کے، اور توبہ بھی وہ جو سچی ہوگی۔ اس لیے نجس اس ناپاک کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ صابن لگائیں، پانی پھیریں اس پہ تو وہ پاک ہو جائے، لیکن رجس اس ناپاکی کو کہتے ہیں جس کو دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھاتی ہے تمہارے سامنے،
ان سے فائن تارد عنہم، اگر یاد رکھو کہ اگر تم خوش ہو بھی گئے، فائن اللہ لا یاردا، اللہ راضی نہیں ہونے والا ان القوم الفاسقین، نافرمانوں کی قوم سے، یعنی وہ جنہوں نے بارگاہ رسالت کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہوگا، ان سے دنیا خوش ہو بھی جائے تب بھی اللہ خوش ہونے والا نہیں ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا رد کیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا، عرابی زیادہ سخت ہیں کفر میں، و نفاقن، اور نفاق میں، و اجدارو، اور حقدار ہیں، اللہ یعلم کہ وہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ احکام جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ بدو ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مغرماً وہ تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، حقیقت میں انہی پہ ہے بری گردش، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ منافقین مدینہ کے حالات میں نا اب دیہات میں بسنے والے بدوؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی صحرائی زندگی، درست عادات اور مرکز اسلام سے دور رہنے کی وجہ سے، اہل مدینہ اور اہل مکہ تو قریب رہے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اہل مکہ کی آپ بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو 40 سال انہوں نے دیکھا ہے، 40 سال انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے کبھی نہ بچپن میں، نہ لڑکپن میں، نہ جوانی میں، نہ ڈلتی ہوئی عمر میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی کسی کی بات کا اعتبار نہیں کرتا تھا، اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین، یعنی اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے انہیں عبداللہ کا وہ بیٹا ہی نظر آتا تھا، آمنہ کا وہ لال ہی نظر آتا تھا، اور یہ کلمے نے دوری پیدا کر دی۔ تو یہ اسلام کیا بتا رہا ہے، قرآن پاک کیا بیان کر رہا ہے کہ وہ اہل مکہ اور مدینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہے، لیکن یہ جو عرابی تھے، بدو تھے، یہ اپنی فطرت میں نا سخت تھے، یعنی یہ اسلام کو قبول اور رد کرنے کے لحاظ سے ان کا زیادہ رویہ معاندانہ تھا، یعنی وہ تو ہلکی سی دعوت پہ دشمنی پہ اتر آتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ بالکل وہ ایک کہتے ہیں نا کریلا دوسرا نیم چڑھا، کہ ایک ہیں بدو یعنی شہروں سے، آبادیوں سے دور دراز رہنے والے ہیں، اور دوسرا پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کسی مطلب کہہ لیں کسی قسم کی جو ہوتی ہے نا طرز بدو باش ہوتا ہے قوموں کا، ممالک کا۔ اب یہ عربی جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ، یہ ان کا تجارت پہ بڑا غلبہ تھا، لیکن یہ جو بدو تھے یہ چھین جپٹ کے کھانے والے لوگ تھے، کما کے کھانے والے نہیں تھے، یہ چھین جپٹ کے کھانے والے تھے۔ تو ان کا حساب وہ تھا کہ ایک پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا تہذیب سے ناآشنا ہے، تو ان کا رویے کے بارے میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم راہ خدا میں ہمیں خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے نا، یہ ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تاوان، یہ گردش میں تمہارا زمانہ ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ اسلام کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ساتھی جو ہیں ان کے ستارے گردش میں ہیں، تو یہ ہم سے تاوان لے لے کے تو اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یعنی زمانے کی گردشیں حقیقت میں ان پر ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ دیہاتوں میں سے وہ ہیں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ، اور روز قیامت پہ، وَیَتَّخِذُ، اور سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، جو وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی و صلوات رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے، الا انہا قربۃ لہم، ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ضرور داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ دیکھیں کچھ جو ہیں وہ اپنے خرچ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے، اور کچھ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے۔ تو یہ نیت خوبصورت ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہاں
یہ چیز باعث قرب ہے، یعنی تم یہ نہیں ہو سکتا تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ اور رضا کے لیے خرچ کرنے میں ڈیفرنس ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہم صرف اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اس میں دکھاوا بھی ہے، ریاکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور اس میں سے ہمارا اپنا آپ نکل جاتا ہے۔ جو چیز ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ فلاں لے اور پھر ہمارا تابع دار بن جائے، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے سے نکل، آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کسی پہ کیا احسان کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں اللہ خود فرما رہا ہے کہ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، کہ وہ جو اس کی رضا کے لیے چلتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے کیے ہوئے کام کو، ان کے خرچ کیے ہوئے پیسے کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دنیا میں کوئی تاجر ایسی تجارت نہیں کرتا کہ آپ کو 100% بینیفٹ دے دے، لیکن اللہ واحد وہ اس کی منڈی ہے کہ آپ وہاں پہ خرچ کریں گے، شرط یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو وہ آپ کو 1 2 10 100 بلکہ 700 گنا تک دینے پہ بھی وہ قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن فہمی ہم پہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔